أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. معزز سامعین گرامی، آج نئے سال کا پہلا مہینہ اور پہلے مہینے کی آج 3 تاریخ ہے، اور گویا ہماری عمر رفتہ سے ایک اور سال کم ہو گیا ہے. یہ دن اور یہ رات کا نظام اور یہ مہینوں کا گزرنا، یہ سالوں کا گزرنا، یہ سب زندگی کے کم ہونے کی علامتیں ہیں. ہماری زندگی میں گزرنے والا ایک ایک لمحہ ہماری زندگی کو موت کے قریب لے جا رہا ہے اور ہماری عمر رفتہ کو کم کر رہا ہے، اور ہر گزرتا ایک ایک لمحہ، ایک ایک منٹ، ایک ایک گھنٹہ اور ایک ایک دن اور ایک ایک ہفتہ اور ایک ایک مہینہ اور ایک ایک سال یہ ہمیں بتلا رہا ہے کہ ہماری عمر رفتہ اب کم ہو رہی ہے. ہمارے اور قبر کے درمیان کا جو فاصلہ ہے یہ کم ہونے جا رہا ہے، اور جتنی یہ عمر رواں ہمیں ملی ہوئی ہے یہ نہایت مختصر ہے. زندگی اسی کھیل کا نام ہے، زندگی انہی دن اور راتوں کا نام ہے، زندگی انہی لمحات اور سالوں کے گزرنے کا نام ہے، اور زندگی، بڑھاپا اور جوانی، بچپن، یہ ان مشاغل کا نام ہے. انسان جب پیدا ہوتا ہے چھوٹا سا ایک بچہ ہے اور شیر خارگی کی عمر سے نکلتا ہے، بچپنا ہے، ناسمجھی ہے، کھیل کود کا زمانہ ہے. پھر تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے، جوانی ہے، پھر جوانی کے پاگل پن ہے، پھر جنون ہے، پھر اس کے بعد گزرتی جوانی کے بعد بڑھاپا ہے، عمر ڈھلنے لگی ہے، سماعت کمزور پڑنے لگی، بصارت کمزور پڑنے لگی، ہاتھوں میں قوت نہیں رہی. اب وہ جسمانی حشاش بشاش نہیں ہے، اب بڑھاپے نے آن گھیرا ہے. بڑھاپا اب اس کو دن بدن لے جا رہا ہے بیماریوں کی طرف، تنگیوں کی طرف. جسمانی قوت ختم ہو رہی ہے، چلتے چلتے انسان کو قبر تک پہنچا دیتا ہے. اسی کا نام زندگی ہے. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو سال گزر رہے ہیں، مہینے گزر رہے ہیں، یہ لمحات گزر رہے ہیں، ہم ان کو اس قدر اہمیت نہیں دیتے. ہم یہ سمجھتے پھر کبھی صحیح، آج نہیں کیا تو کل کر لیں گے، کل نہیں کیا پرسوں کر لیں گے، پرسوں نہیں کیا ترسوں کر لیں گے. لیکن اللہ نے جو ہمیں وقت دیا ہے یہ وقت نہایت تیز رفتاری کے ساتھ گزر رہا ہے، اور وقت اس قدر بے مروتی کے ساتھ گزر رہا ہے کہ وقت کو ہماری کوئی پرواہ نہیں ہے. اسی لیے عربی کے اندر ایک مقولہ ہے کہ الوقت کالسیف فإن لم تقطعه لقطعك، کہ وقت کیا ہے؟ تلوار کی مانند ہے. وقت ایک تلوار کی طرح ہے، اگر آپ اس کو نہیں کاٹیں گے یہ تلوار آپ کو کاٹ دے گی. دیکھیں، جب آپ کے دشمن کے ہاتھ میں تلوار ہو، وہ اس تلوار سے وار کرے گا. اگر آپ اپنی ڈھال کے ذریعے سے یا اپنی تلوار کے ذریعے سے اس تلوار کو کاٹیں گے نہیں، اس کی ضرب پر ضرب نہیں لگائیں گے، تو وہ تلوار آپ کو کاٹ کر ٹکڑے ٹکڑے کر دے گی. اسی طرح جو وقت ہے یہ تلوار کی طرح ہے. اگر ہم اس وقت کو استعمال نہیں کریں گے، اس وقت کو قیمتی نہیں بنائیں گے، یہ وقت ہمیں کاٹ ڈالے گا، اور یہ وقت ہمارا انتظار کیے بغیر چلتا رہے گا، گزرتا رہے گا. بچپنا تھا، بچپنے نے کھلایا. بچپن میں انسان کھیل کود میں مشغول ہے، کسی چیز کی کوئی پرواہ نہیں ہے. اور بچپنے کے بعد جوانی شروع ہوئی، جوانی کا جنون ہے، پاگل پن ہے. اب اس جوانی کے اندر انسان کو کوئی پرواہ نہیں کیا ہو رہا ہے، کل دیکھا جائے گا، کل دیکھا جائے گا. جوانی نے بڑھاپے کی دہلیز پر لایا، بڑھاپا شروع ہوا.
اب انسان سوچتا ہے کہ کاش میں فلاں کام کر لیتا، کاش میں فلاں کام کر لیتا، کاش میں فلاں کام کر لیتا۔ اس وقت جب وقت موجود تھا، فرصت موجود تھی، جسم میں طاقت اور قوت تھی، اس وقت کیا نہیں، اور اب کرنا چاہ رہے ہیں، ہو نہیں پا رہا۔ اسی لیے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نعمتان مغبوطان فیہما کثیر، دو نعمتیں ایسی ہیں اللہ کی جانب سے بندے کو دی ہوئی، دو نعمتیں ایسی ہیں جن میں اکثر لوگ دھوکہ کھا جاتے ہیں۔ مغبوطان، اس میں دھوکہ لگ جاتا ہے انسان کو۔ دھوکہ کیا لگتا ہے؟ الصحت والفراغ، ایک ہے انسان کی جسمانی صحت، دوسری فرصت کے لمحات۔ اللہ کی دی ہوئی یہ دو عظیم نعمتیں ہیں انسان کو، کہ اللہ نے انسان کو صحت دی ہے، طاقت دی ہے۔ آج وہ اپنی صحت کو، طاقت کو اچھے کاموں میں استعمال کر سکتا تھا، اللہ کی عبادت میں صرف کر سکتا تھا، لوگوں کی خدمت میں اس کو خرچ کر سکتا تھا، لیکن اس کو اس صحت سے دھوکہ لگ گیا۔ اس نے یہ سمجھ لیا کہ یہ جو آج میرے اندر قوت اور طاقت ہے یہ ہمیشہ میرے ساتھ رہے گی، آج اس قوت اور طاقت کے ساتھ جتنی خرمستیاں میں کر سکتا ہوں کر لوں۔ اس کو دھوکہ لگ گیا کہ یہ صحت ہمیشہ میرے پاس رہے گی، اس صحت کے ساتھ میں ہمیشہ رہوں گا۔ لیکن ہوگا کیا کہ اس صحت کو اپنی ضائع کر رہا ہے جو انسان آج جس جنون کے ساتھ، جس پاگل پن کے ساتھ صحت کے ساتھ کھلواڑ کر رہا ہے، کل یہ صحت بیماری میں بدل جائے گی۔ پھر انسان سوچے گا کہ اس وقت میرے پاس طاقت تھی، قوت تھی، کاش میں اس کو استعمال کر لیتا، آج میں بیمار ہوں۔ اور دوسری نعمت جو اللہ کی جانب سے ملی ہوئی ہے وہ ہے الفراغ، فرصت کے لمحات۔ انسان جب فارغ ہوتا ہے، فرصت کے لمحات اس کے پاس ہوتے ہیں، انسان کہتے ہیں کل کر لوں گا، پھر پرسوں کر لوں گا، لیکن ہر گزرتا دن انسان کو مزید مصروف کر دیتا ہے۔ پھر کئی ایسے کام رہ جاتے ہیں جب انسان سوچتا ہے کہ کاش اس وقت میں فارغ تھا کر لیتا، لیکن اس وقت نہیں کیے، آج کرنے کو دل چاہ رہا ہے لیکن مصروفیات نہیں چھوڑ رہی۔ دیکھیں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اغتنموا خمسا قبل خمس، 5 چیزوں کو غنیمت جانو، 5 چیزوں کو غنیمت جانو، 5 چیزوں سے پہلے، 5 چیزوں کی قدر کرو 5 چیزوں سے پہلے۔ سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ الفراغ قبل الشغل، کہ فراغت کی، اللہ نے جو ہمیں وقت دیا ہے، جو فرصت کے لمحات دیے ہیں، اس کو غنیمت جانو، زیادہ سے زیادہ اس کو اللہ کی رضا کے کاموں میں خرچ کرو، اللہ کی عبادات میں خرچ کرو، لوگوں کی خدمت میں اس کو خرچ کرو، اچھے کاموں میں اس کو لگاؤ، اس سے پہلے کہ مصروفیات آ جائے، پھر انسان مشغول ہو جائے۔ لا یعنی کاموں سے نکل کر اس کو اچھے کاموں میں صرف کرو، قیمتی بناؤ، اس سے پہلے کہ آپ کو مصروفیات آ جائے، پھر زندگی اس قدر مصروف ہو جائے کہ ہمیں ایک لمحہ نہ ملے، فرصت نہ ملے۔ وہ کئی ایسے کام ہمارے، ایسے ارادے نامکمل رہ گئے جن کو ہم کرنا چاہ رہے، آج ہم مصروف ہیں۔ ہوا کیا کہ اس وقت موجود تھا، شیطان نے ہمیں دھوکے میں ڈالا۔ شیطان نے کیا کہا؟ کل کر لینا، ہاں یہ کرنا کام اچھا کام ہے، کل کر لو، آج نہیں۔ نماز پڑھنا اچھی چیز ہے، آج نہیں، کل سے شروع کر لینا، جمعے سے شروع کر لینا، رمضان سے شروع کر لینا۔ لیکن وہ جمعہ نہیں آیا، وہ کل آنے سے پہلے انسان پہلے تختہ دار پر پہنچ گیا، وہ کل آنے سے پہلے انسان قبر تک پہنچ گیا۔ وہ کل جو فرصت کے لمحات تھے وہ ضائع ہوتے چلے گئے، اب انسان پچھتائے گا اگر اس نے اپنی فرصت کے لمحات کو ضائع کیا ہے۔ اور دوسری چیز کیا ہے کہ الصحت قبل المرض، کہ صحت کو مرض سے پہلے غنیمت جانو، اس کی قدر کرو کہ جب انسان کے پاس صحت ہے، آج انسان صحت کے ساتھ بہت سے کام کر سکتا ہے، اس کے اندر چستی ہے، جوانی کی عمر ہے، صحت کے ساتھ انسان عبادات کر سکتا ہے، خدمت کے کام کر سکتا ہے، جہاد کر سکتا ہے، دعوت و تبلیغ کر سکتا ہے۔ اس کو غنیمت جانو، زیادہ سے زیادہ اس کو اللہ کی رضا کے کاموں میں خرچ کرو۔ اس صحت کو جب بیماری آئی، پھر کبھی ہڈیوں میں درد ہے، پھر کبھی جوڑوں میں درد ہے، کبھی گھٹنے نہیں کام کر رہے، کبھی سر میں درد ہے، کبھی معدے میں درد ہے۔ اب اس بیماری کے ساتھ انسان بہت سے کام کرنا چاہے گا لیکن نہیں کر پائے، بیماری نے گھیر دیا ہے۔ تیسری چیز کیا ہے؟ الشباب قبل الضعف، جوانی کو بڑھاپے سے پہلے۔ انسان جب جوان ہوتا ہے، کڑیل جوان ہے، اب 18 سال کے نوجوان کی جسم کے اندر جو قوت ہے، طاقت ہے، ظاہر ہے کہ وہ 45 سال کے 40 سال کے مرد کے جسم کے اندر نہیں ہو سکتی۔ اس وقت وہ جوانی تھی، شباب تھا، قوت تھی، طاقت تھی، اللہ کے کاموں میں خرچ کر سکتا تھا، نہیں کیا، اب بڑھاپا آ گیا۔
دیکھیں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الشاب التائب حبیب اللہ، جو جوانی میں توبہ کرنے والا ہے وہ اللہ کا دوست ہے، کیونکہ جوانی میں انسان جس قدر جنون میں ہوتا ہے، جو پاگل پن انسان کو جوانی کا ہے، اگر وہ جوانی کے اندر اللہ کے سامنے توبہ کرتا ہے تو اس کی توبہ اللہ کے سامنے زیادہ مقبول ہوتی ہے۔ اسی لیے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الشاب التائب حبیب اللہ، جو جوانی میں توبہ کرنے والا ہے، گناہوں کو چھوڑنے والا ہے جوانی کے اندر، اس وقت وہ جب اللہ کے سامنے توبہ کرتا ہے تو اللہ اس کو اپنا دوست بنا لیتے ہیں، کیونکہ جوانی کے اندر توبہ کرنا، شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ در جوانی توبہ کردن شیوہ پیغمبری، کہ جوانی کے اندر توبہ کر لینا، اللہ کو راضی کر لینا، جب قوت ہے، طاقت ہے، استعداد ہے، گناہ کر سکتا ہے پھر بھی اسے کنارہ کش ہو رہا ہے، یہ کس کی سنت ہے؟ پیغمبروں کی سنت ہے، کہ جسم کے اندر گناہ کی طاقت موجود ہے لیکن پھر بھی اللہ کے خوف سے نہیں کر رہا، جوانی ہے پھر بھی اللہ کا خوف غالب ہے، نہیں کر رہا، تو اس وقت جو یہ کر رہا ہے یہ انبیاء کی سنت ہے۔ کیوں؟ کہ جب بڑھاپا ہوگا، ضعف ہوگا، پھر اس وقت کیا ہے؟ پھر اس وقت جسم میں طاقت نہیں ہے گناہ کی، پھر اس وقت جسم میں گناہ کی طاقت نہیں رہی، اس وقت وہ توبہ کر رہا ہے، اللہ کے ہاں مقبول ہے، لیکن جو مطلوب توبہ ہے وہ کیا ہے؟ کہ جوانی کے وقت جب قوت تھی اس وقت گناہ کو ٹھکراؤ، جب خواہش ہے اس وقت گناہ کو ٹھکراؤ، اللہ کے دروازے پر آ جاؤ۔ اور چوتھی چیز جو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی وہ کیا ہے؟ کہ انسان اپنی زندگی کو موت سے پہلے غنیمت جانے، زندگی کو موت سے پہلے، آج زندگی ہے جس حال میں بھی ہے، بڑھاپے کی زندگی ہے، جوانی کی زندگی ہے، بہرحال یہ زندگی ہے، اس کو قیمتی بنانے کی ضرورت ہے، اس کو اللہ کے کاموں میں زیادہ سے زیادہ خرچ کرنے کی ضرورت ہے۔ جوانی گزر گئی، کیا ہوا؟ بڑھاپا موجود ہے، بڑھاپے میں اللہ کے سامنے جھکنا، اللہ کی عبادت میں زیادہ سے زیادہ اس وقت کو خرچ کرنا، اپنی زندگی کو قیمتی سمجھنا، کیونکہ جب تک یہ بڑھاپے کے بھی لمحات ہیں یہ زندگی ہے، ہم اس کو اللہ کے سامنے قیمتی بنا کر پیش کر سکتے ہیں، لیکن اگر ہم اس کو بھی استعمال نہیں کر رہے تو پھر موت آ کر اس کو کھا لے گی، پھر موت آ کر اس بڑھاپے کو بھی ختم کر دے گی۔ جیسے کل بچپنا تھا، بچپنے کو کس نے کھا لیا؟ جوانی نے۔ جوانی کو کس نے کھایا؟ بڑھاپے نے۔ اب اگر ہم بڑھاپے کے اندر بھی غفلت کا شکار رہے تو پھر بڑھاپے کو موت کھا لے گی۔ اسی لیے کسی شاعر نے کہا کہ تجھے پہلے بچپن میں برسوں کھلایا، جوانی نے پھر تجھ کو مجنوں بنایا، بڑھاپے نے کیا کیا آ کے تجھ کو ستایا، اجل تیرا کر دے گا بالکل صفایا۔ کہ پہلے بچپن تھا، بچپن میں کھیل کود کی عمر میں چلی گئی، پھر جوانی تھی، جوانی نے مجنون بنا دیا، پاگل بنا دیا، کسی چیز کا ہوش نہیں رہا، ہر چیز کو الٹ پلٹ کر کے رکھ دیا، پھر اس کے بعد بڑھاپے نے ستانا شروع کیا، بیماری ہے، قوت نہیں ہے، طاقت نہیں ہے، اللہ کی عبادت کرنا چاہ رہا ہے لیکن جسم اب ساتھ نہیں دے رہا۔ اگر اس وقت بھی کوئی کچھ ہمت نہ کی تو پھر اجل آئے گا، موت آئے گی اور پھر اس بچی کچھ ہی قوت کو بھی لے جائے گی، پھر انسان پچھتائے گا۔ یہ زندگی کے جو لمحات ہیں، قیمتی لمحات ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن حکیم میں ارشاد فرماتے ہیں افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم نے تمہیں فضول پیدا کر دیا ہے، ان خرمستیوں کے لیے پیدا کر دیا ہے تمہیں دنیا کے اندر، کہ ہم نے تمہیں جوانی دی، قوت دی، طاقت دی، اس کام کے لیے دی کہ تم صرف مال کمانے میں، مال کو جمع کرنے میں لگے رہو، فضولیات میں لگے رہو، لغویات میں لگے رہو، نہ تمہیں اللہ کا ہوش ہے، نہ تمہیں اللہ کے بندوں کا ہوش ہے، اس لیے زندگی دی ہے؟ نہیں نہیں، اللہ فرماتے وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، لوٹ کر بھی تمہیں آنا ہے، پھر زندگی کو گزاری ہوئی زندگی کا حساب بھی دینا ہے۔ دیکھیں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان ابن آدم اللہ کے سامنے جواب دہ ہوگا اور اس کے قدم اپنی جگہ سے ہل نہیں سکتے جب تک کہ وہ ان سوالوں کا جواب نہ دے دے۔ کن سوالوں کا؟ عن الشباب فیما افناہ، سب سے پہلے جوانی کا حساب، جوانی تھی کہاں فنا کی، جوانی کو کن کاموں میں خرچ کیا، جوانی کے اندر طاقت تھی، قوت تھی، اس طاقت اور قوت کا صحیح استعمال کیا یا غلط استعمال کیا؟ وعن عمر فیما افناہ، بڑھاپا تھا، بڑھاپا کہاں خرچ کیا، سمجھداری کی عمر تھی، سنجیدگی کی عمر تھی، کہاں خرچ کی، مال کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا، علم کتنا حاصل کیا، کتنا اس پر عمل کیا،
ان سوالوں کے جواب دینے سے پہلے انسان اللہ کے سامنے جواب دہی سے قدم نہیں ہلا سکتا۔ تو ہم سوچیں کہ ہم ان سوالوں کے جواب دینے کے قابل ہیں کہ ہم نے اپنی جوانی کو ضائع کیا، پھر ہم بڑھاپے کو ضائع کریں گے؟ ہم غفلت کا شکار ہیں، کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم آنے والی کل پر اپنے آپ کو ٹال رہے ہیں۔ سب سے بڑا دھوکہ جو انسان کو شیطان دیتا ہے وہ یہی ہے کہ انسان کو آج سے کل پر ٹال دیتا ہے کہ دعوت و تبلیغ کا کام اچھا کام ہے، آج نہیں کل کر لینا۔ نماز پڑھو، کس نے روکا نماز پڑھو؟ شیطان یہ نہیں کہے گا کہ نماز نہیں پڑھو، وہ کہے گا نماز پڑھو، بہت اچھی چیز ہے، آج چھوڑو کل پڑھ لینا، جمعے سے شروع کر لینا، رمضان سے شروع کر لینا۔ لیکن اس وقت انسان کی حسرت و افسوس کا کیا عالم ہوگا کہ وہ کل آنے سے پہلے، وہ جمعہ آنے سے پہلے، وہ رمضان آنے سے پہلے آپ کے پاس جو اللہ کا دیا ہوا وقت تھا وہ پورا ہو گیا۔ اب کیا ہوگا؟ وہ کل نہیں آئی جس پر آپ نے نفس کو ٹالا تھا، جس پر اپنے آپ کو آپ نے مطمئن کیا تھا میں کل سے شروع کروں گا، اور وہ کل آنے سے پہلے موت آ پہنچی ہے۔ اب جب موت آئی ہے تو یہ مہلت نہیں دے گی۔ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ، ایک لمحہ نہ آگے ہوگا نہ پیچھے ہوگا۔ اب وہ کل نہیں آئی، اس سے پہلے موت آ گئی ہے۔ اور اسرائیل علیہ السلام نے، ملک الموت نے ہماری روح کھینچ لی ہے، اب روح ہماری نکل گئی ہے، اب ہمیں تختہ دار پر لٹا دیا گیا ہے۔ جن مشاغل کی وجہ سے، جن اہل و عیال کی وجہ سے، جن مصروفیات کی وجہ سے ہم یہ سوچ رہے تھے کہ پہلے میرا یہ فلاں کام نمٹ جائے، بس پھر میں یہ کام شروع کروں گا، پھر میں نماز پڑھنا شروع کروں گا، یہ کاروبار کا یہ مسئلہ حل ہو جائے، بس پھر یہ کام سیٹ ہو جائے، پھر یہ کروں گا۔ موت نے آ کر سب کچھ سیٹ کر دیا ہے۔ اب نہ کاروبار کا بہانہ ہے، نہ مزدوری کا بہانہ ہے، نہ اہل و عیال کی مصروفیت ہے، نہ مشغولیت ہے، کچھ نہیں ہے۔ اب تختہ دار پہ پڑا ہے، ہر کام سے فارغ ہے۔ آج اس کو کوئی مصروفیت نہیں ہے، نہ اس کو کاروبار کے لیے جانا ہے، نہ اس کو نوکری کے لیے جانا ہے، نہ اس کو اہل و عیال کی مصروفیت نے روکنا ہے۔ اب یہ بالکل فارغ رکھا ہوا ہے تختے پر۔ اب اس کو لٹا کر، اس کے کپڑے اتار کر اس کو غسل دیا جا رہا ہے۔ اب کندھوں پر اٹھا کے وہی رشتہ دار لے جا رہے ہیں، قبر میں اس کو اکیلا رکھ رہے ہیں۔ اب اس کے سامنے دو فرشتے آتے ہیں اور اس سے پوچھتے ہیں کہاں گئی وہ مشغولیات، کہاں گئی وہ مصروفیت، کہاں گئے وہ اہل و عیال، کہاں گئے وہ اولاد، کہاں گیا وہ مال جس کے سبب تم یہ سمجھتے تھے کہ میں مصروف ہوں، میرے پاس وقت نہیں ہے۔ آج قیامت تک کے لیے تمہارے پاس وقت ہے، آج ہر چیز سے فارغ ہو، تمہارے پیچھے کوئی چیز نہیں آئی، تمہارا مال وہی رہ گیا، تمہاری اولاد وہی رہ گئی، تمہاری نوکری وہی رہ گئی، تمہاری گاڑیاں وہی رہ گئی، تمہارا اسباب وہی رہ گیا، تمہارا وہ گھر جس کو بنانے میں تم نے زندگی گوا دی وہ گھر وہی کا وہی ٹھہرا ہے، آج تم اس گھر میں پڑے ہو۔ اب انسان کے پاس کیا جواب ہوگا؟ اب انسان کے پاس کوئی جواب نہیں ہے۔ تو میرے دوستو، ہمارے پاس وقت ہے، اس وقت کو قیمتی بنانے کی ضرورت ہے۔ اللہ نے جو ہمیں موجود لمحات دیے ہیں، ان لمحات سے لطف اندوز ہونے کا وقت ہے، ہم اس وقت کو استعمال کریں، ہمارے پاس جتنا وقت موجود ہے اس کو استعمال کریں، اللہ کی رضا کے کاموں میں لگائیں، اللہ کو خوش کرنے میں لگائیں، لوگوں کی خدمت میں لگائیں۔ دیکھیں کہ زندگی کے اندر ہی جب انسان کمانا شروع کرتا ہے، مال کو جمع کرتا جا رہا ہے، کرتا جا رہا ہے، نہ صحت کی پرواہ ہے کہ صحت خراب ہوگی، نہ اولاد کی پرواہ ہے کہ میں اس کو وقت دے پا رہا ہوں نہیں دے پا رہا، بس کمانے پہ لگا ہوا ہے۔ ایک جنون ہے کہ میں نے مال کمانا ہے، مال کا کرنا کیا ہے؟ گھر بنانا ہے، بڑا سا گھر بنانا ہے، اولاد کو سیٹ کرنا ہے، بڑے آرام دہ کمرے بنانے ہیں۔ مال جمع ہو گیا، جوانی تھی، جوانی گزر گئی، اب جوانی ڈھلنے لگی ہے، قوت نہیں ہے، مال موجود ہے، اب اسباب موجود ہیں، آرام دہ کمرے بنے ہوئے ہیں، ان آرام دہ کمروں میں سکون نہیں مل رہا۔ کیوں؟ کیونکہ سکون جو تلاش کرنے کا وقت تھا وہ پیچھے چھوڑ دیا ہے ہم نے۔ اب اولاد نہیں مان رہی، کیوں نہیں مان رہی؟ کیونکہ اولاد کو اس وقت ہم نے کوئی تربیت نہیں دی، اس وقت ہم نے وقت نہیں دیا۔ ہم نے تو یہ گھر بنانا تھا، گھر کو بنا دیا ہم نے، آرام دہ بڑا بنگلہ بنانا تھا، گاڑیاں خریدنی تھی، گاڑی آ گئی، گھر بن گیا، اسباب جمع ہو گئے۔ اب یہ سارے اسباب موجود ہیں، جمع جس کے لیے کیے تھے وہ باندھتے نہیں، جس سکون کے لیے کیا تھا وہ سکون ملتا نہیں۔ دیکھیں انسان کیوں کرتا ہے؟
اس قدر انسان دنیا میں عللے تللے کس کے لیے کرتا ہے کہ اپنی زندگی سیٹ ہو جائے، اولاد سیٹ ہو جائے. اب جو سکون ہے وہ مل نہیں رہا، اسباب جمع ہے، اپنی زندگی سیٹ نہیں ہو رہی، اب بیماری نہیں چھوڑ رہی. یہ سارا مال و اسباب بیچ کر بھی اب صحت نہیں خرید سکتا، یہ سارا مال لگا کر بھی اب اولاد کو اپنا تابع فرمان نہیں بنا سکتا. یہ سارا مال لگا رہا ہے، سب کچھ دے رہا ہے اولاد کو، اولاد پھر بھی ماننے کے لیے تیار نہیں. یہ اولاد کو کہتے ہیں جتنا میں نے کمایا سب تمہارے لیے کمایا، جتنی میں نے خواری کی، یہ ضلالت اٹھائی، یہ مصروفیات، یہ مشغولیات، میں نے اللہ کو ناراض کیا، لوگوں کو ناراض کیا، رشتے توڑے، سب کچھ چھوڑ کر تمہارے لیے کیا. اولاد کہتی ہے پھر کیا ہوا، یہ تو ہر باپ کرتا ہے. تم کوئی دنیا کے انوکھے باپ ہو؟ یہ تو ہر باپ کرتا ہے. ہر باپ اپنی اولاد کے لیے محنت کرتا ہے، مشقت اٹھاتا ہے. اگر تم نے بھی اٹھائی تو کیا ہوا؟ آج اولاد ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. اس وقت محنت کی تھی کس لیے؟ پیسہ جمع ہو جائے پھر سکون کے ساتھ بیٹھوں گا. آج پیسہ جمع ہے، بیٹھتا ہے سکون نہیں مل رہا. آرام دہ کرسی کمر کے ٹیک لگانے کے لیے موجود ہے، کمر کا درد نہیں چھوڑ رہا. آرام دہ پلنگ موجود ہے سونے کے لیے، آرام دہ بستر کمر کے درد کی وجہ سے اب مزہ نہیں دے رہا. اٹھتا ہے پھر بیٹھتا ہے، لیٹتا ہے پھر اٹھ کے بیٹھ جاتا ہے. اب اس سے پوچھو اب کیا ہوا؟ ہاں اب پوچھو کیا ہوا کہ کمرہ موجود ہے، آپ کے پاس آرام دہ بستر موجود ہے، پھر یہ تکلیف کس بات کی ہے؟ لیٹتے ہو پھر اٹھ کے بیٹھ جاتے ہو، آرام نہیں ہے، سکون نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ اس وقت جوانی میں پھٹے بستر پر سوئے تو نیند آ جائے، خالی بغیر بستر کے کمر جہاں ٹیک دی نیند آ گئی. اب آرام دہ بستر موجود ہے، نیند نہیں آ رہی. کیوں؟ کیونکہ سکون کو تلاش کرنے کا وہ وقت تھا. آپ نے اپنی صحت کو بھی برباد کیا، آپ نے اپنے وقت کو بھی برباد کیا، آپ نے اپنی اولاد کو بھی برباد کیا، صرف اس دھوکے پر کہ یہ مال و اسباب مجھے سکون دے گا، یہ مال و اسباب میرے کل کو سنوارے گا. نہیں، یہ مال و اسباب کل کو نہیں سنوار سکتا. کل کو سنوارنے کا ہمارے پاس جو ذریعہ ہے وہ کیا ہے؟ وقت ہے، جو اللہ نے ہمیں وقت دیا ہے. اگر ہم وقت کو سنواریں گے تو ہمارا ماضی، حال، مستقبل تینوں سنور جائیں گے. دیکھیں ہم جس لمحے میں آج موجود ہیں، یہ جو لمحہ ابھی گزر رہا ہے، اگر ہم اس کو سنواریں گے تو یہ لمحہ تھوڑی دیر کے بعد ماضی بن جائے گا، ہمیں ماضی پر پچھتاوا نہیں ہوگا. پھر یہی حال جس کو ہم ابھی سنوار رہے ہیں، آنے والا لمحہ تھوڑی دیر کے بعد یہ مستقبل بن جائے گا، پھر آنے والے مستقبل کا اندیشہ نہیں ہوگا ہمیں. اگر ہم اپنے موجود وقت کو برباد کر رہے ہیں تو یہ لمحات گزرتے ہوئے کل ماضی بنیں گے، اس ماضی کا پچھتاوا ہوگا. پھر آنے والا جو مستقبل ہے وہ ہمیں ڈرائے گا کہ آنے والے وقت میں کیا ہوگا. دیکھیں اللہ نے جو ہمیں وقت دیا ہے، اس وقت کو غنیمت جانیں. دیکھیں اللہ تبارک و تعالی نے قرآن حکیم میں ارشاد فرمایا کہ وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُءُوسِهِمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا إِنَّا مُوقِنُونَ. اللہ فرماتے کاش، کیا فرما رہے ہیں اللہ؟ کاش، وَلَوْ تَرَىٰ، کاش تم لوگ دیکھ لیتے اس منظر کو جو آگے آنے والا ہے. اللہ فرما رہے اس منظر کو کاش تم دیکھ لیتے، اپنے تصور میں، اپنے خیالات میں تم اس منظر کو دیکھ لیتے جو منظر کل پیش آنے والا ہے. اور وہ منظر کیا ہے؟ اذ المجرمون ناکسو رؤوسہم، لوگ مجرم لوگ ٹھہرے ہوئے ہیں، اپنے سروں کو شرمندگی سے جھکایا ہوا ہے، شرمندگی سے سر جھکے جا رہے ہیں. اور آج شرمندگی سے ٹھہرا نہیں جا رہا، کہہ کیا رہے ہیں؟ ربنا، اے ہمارے پروردگار، سمعنا ابصرنا فرجعنا نعمل صالحا، اے اللہ ہم نے دیکھ لیا ہے اپنی آنکھوں کے ساتھ. ہاں، جو اللہ نے وعدے کیے ہوئے تھے، جس کا ہم کہہ رہے تھے کہ دیکھا جائے گا، اس زندگی کو تو جنت بنائے، آگے جنت ہے، جہنم ہے، دیکھیں گے. آج کیا کہہ رہے ہیں؟ شرمندگی سے سر جھکا ہوا ہے. کیا کہہ رہا ہے؟ ربنا ابصرنا، اے اللہ ہم نے دیکھ لیا ہے، ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہے. وسمعنا، سن بھی لیا ہے. فرجعنا، اب کیا کیے؟ اے اللہ ہمیں اب واپس لوٹا دیجیے. نعمل صالحا انا موقنون، ہم یقین کے ساتھ، ہم تیقن کے ساتھ، ہم پوری کوشش کے ساتھ، عزم کے ساتھ، نعمل صالحا، ہم نیک اعمال کر کے واپس آئیں گے. اللہ فرمائے گے کلا، ہرگز، اب ایسا ممکن نہیں ہے. جب ہم نے تمہیں کہا تھا، جب ہم نے تمہارے پاس قرآن بھیجا کہ یہ زندگی جو ہم نے دی ہے تمہیں، یہ ان کاموں کے لیے نہیں ہے جن کاموں میں تم اس کو صرف کر کے آ رہے ہو. ہم نے تمہیں سوال بھی بتا دیے تھے کہ ان سوالوں کا جواب ہمارے پاس آ کے دینا ہے تم نے.
لیکن سوال موجود تھے، تم نے جواب تلاش نہیں کیا۔ دیکھیں، جب انسان کسی امتحان میں جاتا ہے، جب اس کے سامنے پرچہ آ جاتا ہے، اب کوئی ایسا سوال ہو کہ جو انسان نے رات تیاری کے وقت میں دیکھ لیا ہو، اب آپ رات کو تیاری کر رہے تھے امتحان کی، آپ نے سوال دیکھ لیا، صبح وہی سوال آ گیا، پھر انسان اس وقت اس قدر خوش ہوتا ہے، اگرچہ اس سوال کا پورا جواب یاد نہ ہو لیکن انسان خوش ہوتا ہے۔ خوش کیوں ہوتا ہے؟ اس تیاری پر خوش ہوتا ہے۔ اب انسان کے پاس پیپر میں سوال آ گیا، وہ سوال پورا جواب نہیں آ رہا، لیکن وہ خوش اس بات پر ہو رہا ہے کہ یار رات میں نے اس سوال کی تیاری کی تھی، اگرچہ جواب پورا یاد نہیں ہے لیکن پھر بھی خوش ہو رہا ہے۔ کیوں خوش ہو رہا ہے؟ کہ میرے پاس اس سوال کی تیاری کا کچھ نہ کچھ امکان ہے، میں نے رات اس سوال کی تیاری کی تھی۔ اور جب انسان ایک سوال دیکھتا ہے، ایسا سوال ہے جو اس وقت سامنے آیا تھا کتاب کے صفحے پر، اس نے صفحہ الٹ دیا، یہ نہیں آئے گا، پھر وہ کل سوال آ گیا، اب اس طالب علم سے پوچھے کہ آپ کو اس وقت کس قدر حسرت و افسوس ہے، وہ کہے گا کاش میں تھوڑی سی نیند خراب کر لیتا، 1 گھنٹہ اور لگا لیتا اور اس سوال کو بھی دیکھ لیتا تو آج مجھے یہ مشکل پیش نہ آتی۔ دیکھیں، اس وقت انسان، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں سوال بتلا دیے ہیں، اگرچہ ہماری تیاری مکمل نہ ہو لیکن ان سوالوں کا استحضار تو ہو کہ ان سوالوں کا جواب ہم نے دینا ہے، کم از کم اس وقت پھر یہ حسرت و افسوس تو نہ ہو کہ کاش میں کر لیتا، کاش میں کر لیتا۔ دیکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں وقت دیا ہے، اس وقت کو لغویات میں خرچ نہیں کرو، فضولیات میں خرچ نہیں کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ دھوکے کا سامان ہے۔ زندگی کیا ہے؟ ایک دھوکہ ہے۔ انسان کو حسن ظاہر میں دھوکے نے ڈال دیا ہے۔ انسان یہ سمجھتا ہے کہ آج کی جوانی، آج کا موجود وقت، آج کی قوت و طاقت، آج کی قوت و کبریائی، یہ نخوت، یہ تکبر، یہ ہمیشہ رہے گا، لیکن پھر انسان کو اللہ جھٹکے دیتا ہے، پھر وہ سب کھینچ لیتا ہے۔ اس وقت کان تھے، صحیح سماعت تھی، اس وقت آنکھیں تھی، بصارت ٹھیک تھی، ہاتھوں میں قوت اور طاقت تھی، پاؤں میں چلنے کی استعداد تھی، نہیں چلا، دین کی بات نہیں سنی، اللہ کے کام میں آگے آنکھوں کو خرچ نہیں کیا، پاؤں کے ساتھ چلا نہیں، نیک کام کوئی ہاتھوں کے ساتھ کیا نہیں، اب آنکھیں جواب دے رہی ہیں، نظر نہیں آ رہا، رات کو اٹھتا ہے نظر نہیں آ رہا، دن کو سایہ نظر آ رہا ہے، اب پہچاننے سے محروم ہو گیا لوگوں کو، سنتا ہے تو 1 بار میں نہیں سنتا، 3 بار بتانا پڑتا ہے، ہاتھوں میں طاقت نہیں ہے، اپنی لاٹھی نہیں پکڑ سکتا، پاؤں کی استعداد ختم ہو گئی، چلنے لگتا ہے، پاؤں میں درد ہے، لڑک کے بیٹھ جاتا ہے۔ اب انسان سوچتا ہے کہ اللہ نے جو میرے پاس جوانی دی تھی، اللہ نے اس وقت جو میرے پاس طاقت تھی، کاش میں اس کو استعمال کر لیتا۔ دیکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ الذی خلقکم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة، کہ اللہ نے تمہیں ضعیف پیدا کیا، کمزور بنایا۔ انسان جب پیدا ہوتا ہے کمزور ہوتا ہے، نہ ہاتھ میں پکڑنے کی طاقت ہے، زبان میں بولنے کی سکت نہیں، کانوں سے سن رہا ہے تو تفہیم نہیں ہے، اب کمزور ہے، نحیف ہے، چھوٹا سا ہے، کچھ چاہیے تو رونا شروع کرتا ہے، پیشاب اپنے بستر پر کر رہا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے کمزور بنایا، پھر تمہیں طاقت دی، پھر طاقت کیا دی کہ اب یہی جوان کڑیل جوان بن گیا ہے۔ چھوٹا سا جو بچہ تھا، جو باپ کی انگلی پکڑ کر چلتا تھا تو لڑک کر گر جاتا تھا، اب کڑیل جوان ہے، اب یہ پہاڑوں کو سر کر لیتا ہے، اب یہ میلوں پیدل سفر کر لیتا ہے، اب یہ ہاتھوں سے منو وزن اٹھا لیتا ہے، اب یہ کانوں سے صحیح سے سن لیتا ہے، سمجھ لیتا ہے۔ اب اس جوانی نے اس کو دھوکے میں ڈال دیا ہے، اب اس کو وہ پچھلی حالت بھول گئی ہے اپنی، اور جو آنے والا کل ہے وہ بھی اس کو یاد نہیں ہے۔ پھر جب یہ قوت پھر ختم ہوگی، اللہ فرماتے ثم جعل من بعد قوت ضعفا وشیبا، قوت دی پھر دوبارہ گرا دیا، پھر بڑھاپا آ گیا، اب ہاتھ ہل رہے ہیں، اب پاؤں لڑک رہے ہیں، کانوں سے سنائی نہیں دے رہا، آنکھوں کے سامنے جھلمل نظر آتا ہے۔ اب اللہ فرماتے ہیں ہم نے دوبارہ تمہیں اس کمزوری کی طرف لوٹایا جس سے تمہیں شروع کیا تھا، اب سمجھنے کا وقت ہے۔ اب بھی نہیں سمجھا تو پھر کیا ہوگا؟ موت آئے گی، اس رہی صحیح استعداد کو لے جائے گی۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اس دن کیا حالت ہوگی کہ جس وقت تمہارے والتفت الساق بالساق، اب سانس نکل رہی ہے، پنڈلی پنڈلی کے ساتھ مل گئی ہے، یہی پاؤں تھے پہلے طاقت تھی ان میں، پھر لڑک رہے ہیں، اب پنڈلی پنڈلی کے ساتھ چپک گئی ہے۔ دیکھیں جب انسان کی روح نکلتی ہے تو یہ پاؤں خود بخود سیدھے ہو کر یہ پنڈلی پنڈلی کے ساتھ چپک جاتی ہے۔ اللہ فرماتے اب اس حالت کو بھی دیکھو، جن پاؤں کے ساتھ تم
میلوں پیدل چل جاتے تھے. اس میں پہلی کمزوری کیا آئی؟ لڑکنا شروع ہو گئے. لڑکنے کے بعد اب ساکھ کے ساتھ مل گئی، پنڈلی کے ساتھ مل گئی. اب تم کچھ نہیں کر سکتے. اہل و عیال رو رہے ہیں، تم سن رہے ہو، جواب کی طاقت نہیں ہے. تمہیں پتہ چل رہا ہے کہ میرے لیے رو رہے ہیں. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب مردے کی روح نکل جاتی ہے اور وہ اپنے اہل و عیال کا رونا پیٹنا سن رہا ہوتا ہے، شعور رکھتا ہے، ادراک رکھتا ہے، اگر اس کو بولنے کی طاقت دی جاتی تو وہ سب سے پہلے یہی کہتا کہ میرے اوپر رونا چھوڑو، اپنی زندگی کی طرف رکھو. کیا کہے گا؟ کہ میرے اوپر رونا چھوڑو، میرے جانے پر جو حسرت و افسوس تمہیں ہو رہا ہے، میرے جانے پر جدائی پر جو تمہیں غم ہو رہا ہے، اس غم کو بھلا دو. کیا کرو؟ اپنی زندگی کی فکر کرو. تم کیا کر رہے ہو آنے والے کل کے لیے؟ تمہارا بھی یہی حال ہونا جو میرا ہے. امام الانبیاء فرماتے اگر بولنے کی طاقت دی جائے تو سب سے پہلے یہی ایک جملہ وہ بولے گا. کیا بولے گا؟ کہ میرے اوپر رونا چھوڑو، اپنی زندگی پر لگ جاؤ. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں وقت دیا ہے، استعداد دی ہے، قوت دی ہے، طاقت دی ہے، ہم اس کو خرچ کریں. دیکھیں اب نیا سال شروع ہوا، نئے عزم کے ساتھ انسان اٹھے کہ میں نے کتنے برس گزر گئے، کتنے برس گزرتے جا رہے ہیں، کس تیزی کے ساتھ وقت گزر رہا ہے. انسان عزم کرے کہ آج کے بعد میں نے وقت کو ضائع نہیں کرنا. اس جوانی کو، طاقت کو، جس حال میں بھی ہے، بڑھاپے میں ہے تو بڑھاپے کو ضائع نہیں کرنا، جوانی میں ہے تو جوانی کو ضائع نہیں کرنا، بچپنے میں ہے تو بچپنے سے باہر نکلنا ہے، لیکن اپنے اللہ کو راضی کرنا ہے، اللہ کی رضا کے حصول کی کوشش کرنی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان ٹوٹی پھوٹی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ.